الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب عليه من والده وولده والناس أجمعين. سب سے پہلے نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، جناب ملک افتخار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعے کے اختتام پر یہاں کوئی بزرگ لوگ تھے تو میں نے ان سے پتہ دیا تھا ان کے بارے میں کہ کافی جمعے ہو گئے ہیں نہیں دیکھا، تو بتا رہے تھے کہ طبیعت کافی ناساز ہے. تو کیونکہ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو رب کا گھر بنا کر دے دیا. میں کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا اپنی مائک سے، کبھی بھی نہیں کرتا، عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کے دل میں یہ نہ جائے شاید کسی وجہ سے میری تعریف کر رہا ہے. لیکن یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو رب کا گھر بنا کر دے دیتی ہیں اور جہاں سے روحانی اور جسمانی تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب گھر تو انہوں نے بنا کر دے دیا، آباد کرنا ہمارا کام تھا. پیسہ وغیرہ لگا کر انہوں نے دے دیا اور آگے بھی لگا رہے ہیں. اب اس کو آباد کرنا ہمارا کام ہے. اگر ہم آباد ہی نہیں کریں تو پھر فائدہ کیا؟ پھر تو کچی مسجدیں ہی ٹھیک تھی نا. اتنی مہنگی ٹائلیں اور کارپیٹیں بچھا دی گئی کس لیے؟ تاکہ نمازی آئیں اور کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع پورا ہو. سبحان اللہ. لیکن نمازی کہاں ہے؟ اپنے جمعے کا حال دیکھ لیں. رمضان کا پورا ماہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے لگتا ہے اسلام ہی یہاں سے چلا گیا. مسجد خالی، نماز کے لیے کوئی آتا نہیں. کیوں؟ تربیت کی کمی ہے، تربیت نہیں ہوئی. اگر محفل میں آنے والا رسول اللہ سے جان کا وعدہ کرتا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول کا وعدہ کرتا ہے اور پھر فجر کے لیے اٹھتا نہیں، تو مطلب تربیت نہیں ہوئی. محفل میں تربیت کی کمی ہے. محفل میں آنے والا اگر ابو بکر کی صداقت کا نعرہ تو مارتا ہے لیکن اپنی زبان پر صداقت کا زیور نہیں سجاتا تو یعنی تربیت نہیں ہوئی. نعرہ فاروق اعظم کا مارتا ہو اور دل میں انصاف نہ ہو تو مطلب تربیت نہیں ہوئی. تربیت کی کمی ہے محفل میں. اگر محفل میں آنے والا مولوی فقط آپ کو طرزوں پر ٹرکا دے تو سمجھ لیں اس نے تربیت نہیں کی، اپنے پیسے پورے کیے، اپنا وقت پورا کر کے چلا گیا. اور اہل سنت و جماعت اتنی بھولی جماعت بن کے رہتی کہ کوئی بھی آ کر اسٹیجوں پر ان سے پیسے بٹور کر چلا جاتا، خبر ہی نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا ہمارے اندر فیکٹ پیدا ہو چکا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں. اگر نعرہ عثمان غنی کا مارتا ہو اور گلی میں عورت اس کو دیکھ کر راستہ بدلا لے، اس کی آنکھوں کو حیا نصیب ہو تو مطلب تربیت نہیں ہوئی. حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں، فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ابھی اپنا ہاتھ شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا. اس کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں. تو ہماری آنکھوں میں حیا ختم ہو گئی. نعرہ علی کا مارتا ہو
اور اس کے اندر اسلام کی بہادری نہ پیدا ہو تو مطلب تربیت نہیں ہوئی. نعرہ امام حسن کا مارتا ہو اور منہ امیر معاویہ پر کھولے تو مطلب تربیت نہیں ہوئی. نعرہ امام علی مقام امام حسین کا مارتا ہو اور ووٹ شرابی کو دیا ہے تو مطلب تربیت نہیں ہوئی. تو تربیت کی کمی ہے ہماری محفل میں. تو کیونکہ 27ویں رجب نبی کریم شب معراج کے دولہا بنے, محبوب نے دوسرے محبوب کو دیکھا. ویسے تو رب قرآن میں فرماتا ہے نا اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, محبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں, آپ ہر وقت ہماری نظروں میں رہتے ہیں, ہماری نظریں آپ سے ہٹتی نہیں ہیں. سبحان اللہ. مل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ ہر وقت خدا کی نگاہوں میں رہتا اس کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ. معراج کی رات اللہ نے براق کو سواری بنا کر بھیجا. آج بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں, بڑی بڑی سپیڈ ہے, ایک ایک سیکنڈ میں 60-80 کی سپیڈ پکڑتی ہے. لیکن براق وہ سواری ہے کہ ابھی ایک قدم زمین پر ہوتا ہے, پلک جھپکنے سے پہلے دوسرا قدم سدرہ پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. رب نے بتا دیا کہ تم جتنی مرضی کی تیز گاڑی بنا لو, لیکن جو یار کے لیے میں نے سواری بھیجی اس کی مقابلت نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. پھر بڑے بڑے امیر لوگوں نے نا بڑے بڑے ڈرائیور رکھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ ڈرائیور رکھے ہوتے ہیں جن کی ڈرائیونگ کے چرچے ہوتے ہیں. رب نے مصطفیٰ کا ڈرائیور معصوم فرشتے جبریل کو بنا کر بھیجا, سبحان اللہ. جو فرشتوں کا سردار. فرمایا جبریل تو جا اور میرے یار کا ڈرائیور بن کر میرے پاس لے کر آ. سبحان اللہ. اندازہ کر سکتے ہیں یہ دنیا ہے, سارا سسٹم ہے, یہ بنا کس کی وجہ سے ہے؟ ہم دعویٰ کرتے تھے نا سرکار کی وجہ سے بنا. اب اس دعوے کو میں حقیقت ثابت کرتا ہوں کس طرح بنا ہے. دیکھیے ہم پیدا ہوئے ہیں, ہماری ابتدا ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے, سمپل سی بات ہے. ہماری ابتدا ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے ماں باپ کی ابتدا ان کے ماں باپ میں. یہ آگے سلسلہ اگر بڑھایا جائے گا تو نوح علیہ السلام تک جاتا ہے, آدم ثانی نوح علیہ السلام کے بعد جاتا ہے, اور آگے سلسلہ بڑھایا جائے تو آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاتا ہے. مالک سب سمجھ آ گئی کہ ہماری ابتدا ہمارے ماں باپ, ہمارے ماں باپ کی ابتدا ان کے ماں باپ, پھر نوح, پھر آدم. اب یہ بتا آدم کس کی وجہ سے ہے؟ تو رب فرماتا ہے بے شک میں نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو نہ پیدا کرنا ہوتا, لولا خلقت محمد لا خلقت آدم, اگر میں نے محمد مصطفیٰ کی تخلیق نہ کرتی ہوتی تو میں کبھی آدم کو پیدا ہی نہ کرتا. سبحان اللہ. دوسری روایت سنیے, لولا ما خلقت محمد لا خلقت دنیا, اگر محمد کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو اس دنیا کی تخلیق ہی نہ کرتا. آج حضرت ایویں تو نہیں کہتے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ سارا دنیا کا سسٹم مصطفیٰ کے صدقے سے چل رہا ہے. جنا میں چمن چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھپن, پھپن میں دلہن, سزائے مہن یہ ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے. تو یہ سارا سلسلہ نسب فقط رسول اللہ کے صدقے. جس نبی کو رب نے اپنا دیدار کرایا, دیدار تو موسیٰ کو بھی کرانا چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے زندگی مالک تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تیری اتنی ہمت ہی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکے, مجھے فقط میرا محبوب دیکھ سکتا ہے. پھر ایک جھلک فقط رب نے دکھائی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے, لیکن اسی محبوب مصطفیٰ کو اپنے پاس بلا کر ان کی شانوں میں اپنا دست قدرت رکھا رب نے. نبی کریم فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے لامقام میں بلایا اور بہت قرب فرمایا تو میری شانوں کے درمیان میں اپنا دست قدرت رکھ دیا اور مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی. دنیا
आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ था मैंने सबको जान लिया। अब मैं शर्त लगा कर कहता हूँ और चैलेंज के तौर पर कह रहा हूँ, मुझे इस रवायत की जरा भी पैदा करके दे दी। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने जब दस्ते कुदरत मेरी शानों के दरमियान रखा तो आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ था मैंने तमाम को जान लिया। अब इसके मुकाबले में मुझे कोई रिवायत ला दे जिसमें हो कि नबी करीम ने फरमाया मैं नहीं जानता कि क्या क्या है, क्या क्या है। इल्म गैब पर मुस्तफा इतराज करते हैं ना, फिर इस रिवायत के मुकाबले में कोई एक रिवायत ला कर दे दे जिसमें नबी करीम फरमाते हो कि मैं नहीं जानता जमीन वाला आसमान के दरमियान क्या। तो जब रब ने दस्ते कुदरत रखा तो जान लिया आसमानों और जमीनों के दरमियान क्या है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो आपने ना ऐलान किया कि मैं एक रात में ही मेराज पर गया, रब का दीदार किया, बैतुल मुकद्दस देखी, सातों आसमान देखे, 7-8 जन्नतें देखी। रब ने मुझे जन्नतें दिखाई, दोज़ख का मुआयना कराया। वो आगे चल के मैं बयान करता हूँ कि जन्नत में अक्सरियत किन की थी और दोज़ख में अक्सरियत किन की थी। तवज्जो करो। तो अल्लाह ताला नबी करीम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हम फिर आपसे एक सवाल बता सकते हैं कि अल्लाह बंदे के करीब कब होता है। सवाल पर बड़ा गौर रखिएगा, अल्लाह बंदे के करीब कब होता है। तो नबी करीम ने फरमाया जब बंदा नमाज की हालत सजदे में होता है ना, तब अल्लाह बंदे के करीब होता है। तवज्जो रखिएगा सवाल पर कि अल्लाह बंदे के करीब कब होता है। जब सजदे की हालत में बंदा होता है तो रब बंदे के करीब होता है। देखिए जब हम अल्लाह का तसव्वुर करते हैं तो हमें नीचे या दाएं बाएं से नहीं आता, ऊपर से आता है। ऊपर की तरफ बुलंद ज़ात है, ऊपर की तरफ से रब का तसव्वुर आता है, क्योंकि ज़ात ही बहुत बुलंद है। अब मिसाल दे रहा हूँ, ये छत है, जब मैं नमाज में क्या भी हूँगा तो छत के ज़्यादा करीब हूँगा या सजदे में हूँगा। क्या भी हूँगा, जब क्या भी हूँगा तो छत के ज़्यादा करीब हूँगा। जब रुकू में जाऊँगा तो और थोड़ा दूर हो जाऊँगा। पहले 6 फुट तक क्या में, रुकू में गया तो 3 फुट, सजदे में गया तो 1.5 फुट रह गया। अब सूफिया फरमाते हैं कि जब बंदा क़याम में था तो बंदा रब के करीब था, जब बंदा रुकू में गया तो बंदा रब के करीब था। अब जब बंदा सजदे में गया, इतनी आजिज़ी इख्तियार कर ली तो वह रब फरमाता है ओ मेरे बंदे, जब तू क़याम में था मेरे करीब था, जब रुकू में था तो तू मेरे करीब था, लेकिन तू मेरी ज़ात की खातिर इतना झुका कि अपने सर और पांव इकट्ठे कर दिए, अब इससे ज्यादा और झुक नहीं सकता। पहले क़याम में था तो तू मेरे करीब था, अब सजदे में है तो मैं तेरे करीब हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो समझे कि जब सजदे में गया तो मैं तेरे करीब हो गया, क़याम में था तो तू मेरे करीब था, सजदे में गया तो मैं तेरे करीब हो गया। तो नबी करीम ने फरमाया कि ये मिराज की रात मेरी हसरत थी रब के सामने के मालिक, कुछ ऐसा हो कि मेरी उम्मत को भी मिराज से थोड़ा फैजान मिले। तो अल्लाह ने अर्ज की महबूब तू लामकाम में आकर मेरी मिराज की, तेरी उम्मत जब सजदे में जाएगी मेरी मिराज करेगी। तो अब जब सजदे में होते हैं रब के साथ मिराज में होते हैं। अब इससे एक और बात निकली कि इंसान जितना अकड़ता है ना इतना उखड़ता है, और जितना झुकता है इतना बच जाता है। समझ आ रही? मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ कि दरख्त होते हैं, बड़े बड़े तनाजुर दरख्त होते हैं, और जब आंधी और झक्कड़ चलते हैं तो ये क्या सिर्फ इतने बड़े दरख्तों पर चलते हैं, बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं और रोड बंद हो जाते हैं। बताया जाता है कि रात को आंधी आई थी, दरख्त गिर गए, या कुछ छोटे छोटे पिलकों पर चलते हैं जो गाय भैंस खाती हैं, उन पर भी तो चलती है आंधी, झक्कड़ों पर भी चलती है। झक्कड़ इस दरख्त पर भी चला था, लेकिन ये अकड़ा था, उखड़ा है। वो जितने झुके थे इतने बचे हैं। तो जो रब के सामने जितना अकड़ता है इतना उखड़ जाता है, जितना झुक जाता है इतना बुलंद हो जाता है। ठीक है।
آج یہ دیکھ لیں، یہ سارے اکڑے کھڑے ہیں، وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا جھکا تھا، ہزاروں حفاظ کا استاد بھی تھا، عالم بھی تھا، قاری بھی تھا، مفسر بھی تھا، محدث بھی تھا، جب اتنا بڑا ہو کر یار کے لیے اتنا چھوٹا بنا، اتنی بڑی شخصیت تھی، یار کے لیے اتنا چھوٹا بنا، مارے کھائی، ڈنڈے کھائے، اوپر کی زمین سے گھسیٹ کر نیچے لایا گیا، یار کی خاطر اتنا بڑا ہو کر چھوٹا بنا، تو پھر عزت یہ ملی ہے، جب دھرنے میں گرجتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، جب جنازہ اٹھایا تو امیر المومنین لگ رہا تھا۔ رب نے کیا عزت بخشی اس ویل چیئر پر بیٹھنے والے کو، جس کی پاؤں سلامت نہیں تھے، ان کے بڑے بڑے پاؤں سلامت تھے، بڑی بڑی فٹنس تھی، لیکن رب نے عزت کیا بخشی، 1,60,00,000 کا جنازہ اس کے سامنے کھڑا کر دیا کہ تو یار کی خاطر مار کھاتا رہا، اب دنیا میں بھی عزت دیکھ، آخرت میں بھی عزت دیکھ۔ آج بھی ممبروں سے اس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس نے یار کے ساتھ رشتے جوڑے تھے۔ تو جتنا کوئی جھکتا ہے نا، رب اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکنا سیکھیے۔ میں ہلیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم کی کتاب ہے، انہوں نے مولا علی کے نا کچھ ارشادات جمع کیے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے ہلیت الاولیاء۔ اس میں ارشاد پڑھ رہا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ 5 میں آپ کو خزانے دے کر جا رہا ہوں، جس نے اس پر عمل کر لیا نا گویا اس نے جنت پا لی۔ کیا؟ کبھی اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، پہلا پوائنٹ۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ آج ہمیں اللہ سے ہی امید نہیں، اللہ سے امید کیسے ہوتی ہے نا، بس رب پر چھوڑ دو، مالک پر چھوڑ دو، خود انسان محنت کرے، نتیجہ مالک پر چھوڑے۔ آج ہمیں امید ہے تو اپنے گاؤں کے MPA پر امید ہے، MNA پر امید ہے، خدا پر امید نہیں ہے۔ آج دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہے کہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں لوگ، اور حرام کے پیسے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر عمارتیں بناتے ہیں، اور اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے بنی ہے۔ زمین کسی کی ہڑپی ہے اور رب کا فضل لکھ رہا ہے۔ اب میں آپ کو علماء پر قول بتا رہا ہوں کہ سوال کیا گیا علماء کرام سے کہ انسان کلمہ پڑھ کر کافر کب ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر کافر کب ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا۔ فرمایا علماء کرام نے کہ جب حرام چیز پر کوئی بسم اللہ پڑھے گا تو انسان کافر ہو جاتا ہے، یا حرام چیز پر انسان کلمہ پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح شراب حرام ہے، انسان پینے سے پہلے اس پر بسم اللہ پڑھ لے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے اتنی بڑی عمارتیں بنا کر اس پر ھذا من فضل ربی لکھ دینا، اور لوگوں کے پیسے ہڑپے ہیں، زمینیں ہڑپی ہیں، تو کیا اس پر حکم کیا آئے گا، کیا حکم عائد ہوگا؟ اس کا خود جواب آپ سوچ لیجیے، میں نہیں بتاتا۔ لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، یہ MPA اور MNA لوگوں کے پیسے کھا کر، اور اسمبلیوں میں بیٹھنے والے حرام خور جن کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، سڑکوں اور سکولوں کے نام پر ایسے کھاتے ہیں جیسے باپ کا مال سمجھا۔ نبی کریم نے فرمایا معراج کی رات رب نے مجھے جنت بھی دکھائی۔ اب یہ جب حدیث پڑھی نا تو میری آنکھوں میں آنسو پیدا ہو گئے کہ مالک اس جنت میں ہمیں بھی داخل فرما لینا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس جنت میں اکثر اہل جنتی بلہن، جنت میں میری امت کے اکثر بھولے لوگ تھے جن کو سائیں کہا جاتا ہے۔ آج اگر خاندان میں کوئی داڑھی رکھ لے نا، جو ٹوپی پہننا نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو صوفی بن گیا، سائیں بن گیا، نماز پڑھنے لگ پڑا ہے، بھولا بن گیا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں میں نے جب جنت معراج کی رات دیکھی تو جتنے میری امت کے بھولے لوگ تھے میں نے سب کو جنت میں پایا۔ تو جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے رب سے دعا کی مالک ان بھولوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم کا معائنہ کرایا گیا، اکثر اہل النساء، اور دوسری حدیث اکثر اہل الغنا، میری امت کی اکثر عورتیں میں نے جہنم میں پائی، میری امت کے اکثر امیر ترین لوگ میں نے جہنم میں پائے۔ یہ نبی کریم نے فرمایا امت کی اکثر عورتیں جہنم میں پائی، کس وجہ سے؟ غیبت کرنے کی وجہ سے۔ عورتیں جب جمع ہوتی ہیں تو مل کر غیبتیں کرتی ہیں،
یا گھر سے معائنہ کر سکتے ہیں, کسی سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے, ہر چیز سامنے ہے, فقط آنکھیں چراتے ہیں موت کی خبر نہیں. کیا فرمایا کہ اکثر عورتوں کو میں نے جہنم میں پایا. اب یہ گھر جا کر اپنی ماں بہنوں کو بتائیں کہ نبی کریم کی کیا حدیث, اور پھر تم لوگ مل کر بیٹھ کرتی ہو جب پھر غیبتیں کرتی ہے. دوسری وجہ اپنے سال پر دوپٹے نہیں رکھتی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے ہلیۃ الاولیاء, امام ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا عورت دوپٹہ کر کے بھی رب کی لعنت لے رہی ہوتی ہے. دوپٹہ کر کے بھی رب کی لعنت لے رہی ہوتی ہے. کب؟ جب دوپٹہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا, میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں, یہ حدیث ہے, نبی کریم کا فرمان ہے, جس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا عورت کپڑے پہن کر بھی قیامت آنے سے پہلے ننگی ہوگی. اندازہ کر لیں آج عورتوں کے کپڑے کتنے فٹ کر دیے گئے, خبر نہیں, فیشن کا نام دے کر, ٹیکنالوجی کا نام دے کر بچایا جاتا ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں. اور ایک ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. صوفیاء فرماتے ہیں, ہم کہتے ہیں صرف عورتیں جائیں گی, اپنی بھی فکر کریں, وطن کی فکر کر, نادام مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر, چھپا کر آستین بجلیاں رکھی ہے کردوں نے, انادل باغ کے غافل نہ بیٹھا شیانوں میں. کیوں غافل ہوئے بیٹھے ہیں, ہمیں خبر نہیں. ہماری گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں اس کی ہمیں خبر نہیں. ہم اپنی ماں بہنوں سے حیا نہیں کروا سکتے. جس طرح عورت کے سر کا پردہ ہے, اس طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اور باپ, بھائی, شوہر, ان تمام کو ایک عورت جہنم میں لے کر جائے گی. پھر تیار ہو جائے. اگر وہ عورت جا رہی ہے تو پھر تو ہمیں بھی جانا پڑے گا. آج موقع ہے اپنی گھر کی عورتوں کو کنٹرول میں رکھیے. اور دوسرا فرمایا اکثر اہل حلق اکثر امیر لوگ میں نے جہنم میں پائے. یہ وہی حال من فضل ربی والی بات ہے کہ کھاتے کسی کا ہے اور ادھر گھروں پر لکھ دیتے ہیں یہ رب کا فضل. وہ قیامت کی علامات میں نے بیان کی تھی نا 17, اس کے آگے ابھی کر دیں گے, مجھے یاد ہے. ان کے اندر زیادہ یہی علامات پائی جا رہی تھی کہ امیر ترین لوگ جہنم میں ہوں گے. کیوں؟ حرام کماتے ہوں گے, لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رکھے ہوں گے, خبر ہی نہیں, بھائیوں کو مار ڈالیں گے زمینوں کی خاطر. تو لوگوں ان تمام باتوں پر غور کیجیے. فقط رسول اللہ کی عظمت بے شک سنیے, نبی کریم کا بڑا مقام ہے, لیکن نبی کی تعلیمات سنیے. ہم خدا کو تو مانتے ہیں, خدا کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے. کب ہم اپنی آنکھوں سے پردے ہٹائیں گے اور خدا اور مصطفیٰ کی مانیں گے؟ جب موت آ جائے گی. قبر میں اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری گھر کی عورتیں بے پردہ پھرتی تھی تو کچھ نہیں کہتا تھا. آج تمہاری شادیوں کا یہ حالت ہے نا کہ بیٹی باپ اور بھائیوں کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہے. ہماری غیرتیں مر گئی ہیں بالکل. شادیوں کا نام دے کر بیچ میں کفار کی رسومات کو رائج کیا جا رہا ہے. کیا نبی کریم کی یہ تعلیمات تھی؟ حضور نے ہم تک یہ تعلیمات پہنچائی تھی؟ جب قبر میں اتار دیے گئے تو پھر ان باتوں کا جواب سوچیے گا. آج میں بے شک سوچیے گا. ہر جملے سے آ کر یار علماء اور میں تو خیر طالب ہوں, آ کر اپنا دماغ مار مار کے پاگل ہو جاتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کر دو, کچھ اپنی حیا کو باقی رکھو, کچھ قرآن کے ساتھ تعلق باقی رکھو, کچھ تم مصطفیٰ کے ساتھ تعلق باقی رکھو کہ کل ہم رسول کے سامنے سرخرو نہ ہو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خانہ کعبہ میرے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ مجھے رب نے حکم کیا ہے کہ جنہوں نے میری زیارت کی ہے نا ان کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤ. اب نبی کریم رو پڑیں گے ہماری خاطر. قیامت کے دن جب تمام انبیاء اپنے اپنے سونے کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے, جس نبی کی خاطر قیامت بھی ہوئی, جس نبی کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا, جس نبی کی خاطر آدم, موسیٰ, نوح, عیسیٰ تمام آئے, خلیل ابراہیم, خلیل اللہ, اسماعیل, ذبیح اللہ بنے, اس نبی کو قیامت کے دن بھی ہماری خاطر چین نہیں آئے گا. تمام انبیاء اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے, نبی کریم اپنے ممبر پر بیٹھیں گے نہیں. کیوں؟ کبھی پل صراط کے مقام پر ہوں گے,
کبھی حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جام پلا لوں گی ہماری خاطر ہم نے نبی کے ساتھ کتنی وفا کی ہماری خاطر رسول اللہ قیامت کے دن بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے ہماری خاطر قیامت کے دن رسول اللہ رب کے آگے سب سے پہلے سجدے میں ہوں گے جس سے کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ بھی کہہ دیں گے کہ آج رب نے وہ غضب کیا کہ پہلے کبھی غضب نہ کیا تمام انبیاء اور تمام دنیا دونوں ہاتھ جوڑے گھٹنوں پر ہوگی اور اپنی معافی مانگ رہی ہوگی رب مغفر لی کی صدائیں ہوگی تمام دنیا کی زبان پر کہ مالک ہمیں معاف کر دے اس دن رسول اللہ اس طرح ہاتھ اٹھائے امتی امتی کی صدائیں لگا لیں گے تو بتائیں ہم نے رسول اللہ کے ساتھ کتنا تعلق جوڑا تو کب عرض کرے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے تجھے دیکھا ہے نا ان کو بخشوا کر لے جا نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میرے غریب امتی جو تجھے دیکھنے کے لیے ترستے رہے آج ان کا کیا ہوگا آپ فرمائے گا رب نے بس اتنی اتھارٹی دی کہ جنہوں نے دیکھا ہے انہی کو لے کر جو تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں کعبے سے کہوں گا کہ جب تو ان لوگوں کو لینے جائے نا اور جو پیچھے بچ جائے میرے امت کے غریب لوگ میرا پیغام دے دینا کہ پریشان نہ ہونا محمد مصطفیٰ میدان معاشر میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا تو جو رسول ہمیں قیامت کے دن بھی نہیں بھولا جو رسول ہمیں غالوں میں بھی نہیں بھولا رکھتا رہا ہماری خاطر جس نبی نے ہماری خاطر پتھر کھائے اس نبی کے ساتھ وفا کرنا تو سیکھیں آج عہد کر لیں اور ہر جمعے یہ بات کہہ کر جاتا ہوں کہ دانیوں کو اپنے چہرے پر سجائیں جو لوگ پچھلے جمعے کو موجود نہیں تھے بہت سارے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں میں پھر وہ مولا علی کا یہودی والا واقعہ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ ہماری عوام علی کی ملامت تو کہلاتی ہے لیکن علی کی مانتی نہیں وہ یہودی کا واقعہ تھا یہودی نے عرض کی نا مولا علی سے کہ میری چہرے پر داڑھی کتنے دن کی ہے تمہاری مکمل چہرے پر داڑھی ہے پوری پھیلی ہوئی ہے اور یہ حیات القلوب والے تشریح حضرات کی کتاب میں بھی یہی بات موجود ہے کہ حضرت مولا علی کی مکمل داڑھی تھی آج بے شک کوئی مانے نہ مانے اپنی کتاب میں اٹھا کر دیکھی تو حضرت علی نے یہودی سے کہا کہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک میں پاکیزہ زمین کو خوب سرسبز و شاداب کرتا ہوں اور گندی زمین کو اگاتا نہیں ہوں تو مولا علی نے یہودی کو جواب دیا میری زمین سرسبز و شاداب اس وجہ سے ہے کہ یہ پاکیزہ ہے اور تیری اس لیے نہیں کہ یہ پاکیزہ نہیں تو پھر سوچئے کہ ہمارا حشر کیا یہودی والا ہے کہ علی والا ہے تو ان تمام باتوں پر غور کیجیے ہر جمعے آ کر فقط بیان سن کر کچھ کرنا یہ کوئی معیار نہیں بن گیا کچھ بدلنا سیکھیے تو میں امید کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ آپ ان تمام باتوں پر ضرور غور کریں گے